سے آپ نے کس طرح مطلب جو ریلیشن شپس ہیں اور جو پلورلزم کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کس طرح موسیقی کے تھرو وہ بنیادیں اور مضبوط بنائی جا سکتی ہیں؟ جیسے باقی ممبرز نے پینل کے بات کی کہ اسپیسز کم ہیں، فورمز کم ہیں، تو یہی سوچ تھی تہذیب جب ہم نے سیٹ اپ کیا تو سوچ یہی تھی کہ ایک ایسا فورم جس پہ آرٹسٹ کو اور میوزیشنز کو، لکھنے پڑھنے والوں کو ایک فورم فراہم کیا جائے اور پڑھے لکھے لوگوں کو، اور اس سے زیادہ آؤٹ ریچ جو ہے وہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر لوگوں تک پہنچائی جائے کہ پاکستان میں کتنا ٹیلنٹ ہے۔ جو آپ نے ڈائیورسٹی کی ڈاکٹر صاحب نے بات کی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں تک ہمارے آرٹسٹ کا سوال ہے وہ دے آر ویری ویری اوپن ٹو ایکسپیریمنٹیشن، دے آر ویری ویری اوپن ٹو نیو سجیشنز، نیو آئیڈیاز۔ ہم جب بھی کوئی فیسٹیول کرتے ہیں اور پاکستان سے باہر سے، بھلے وہ جرمنی سے، فرانس سے، یو کے سے کوئی بھی گورا آرٹسٹ آتا ہے تو ہمارا آرٹسٹ بہت کین ہوتا ہے ان کے ساتھ مل کے، ڈسپائٹ the cultural differences, the language, the religion, all of that. Music کی اپنی لینگویج ہوتی ہے اور میوزک transcends all barriers. You know, it is one thing which is very very exportable. اس میں کوئی کوٹا نہیں ہے، اس کے اندر کوئی چیز جو ہے نا ISO 9000 یا کیا وہ نہیں لگتا. It's very very exportable. تو جہاں تک ہمارا آرٹسٹ ہے، اور آپ دیکھیے کہ جہاں جہاں جیسے ہم نصرت فتح علی خان صاحب کی بات کرتے ہیں، جہاں جہاں یہ ایکسپیریمنٹیشن ہوئی ہے، کامیاب ہوئی ہے، وہاں وہاں پوری دنیا نے اس کو ایکنالج کیا ہے. اس وجہ سے ایز فار ایز میرا جہاں تک ایکسپیرئنس ہے میوزک کی حد تک، آئی تھنک جو بھی انورڈ لکنگ سوسائٹی ہوگی اس میں پرابلم ہوگی، لیکن اگر جیسے آرٹسٹ ہیں دے آر اوپن ٹو چینج آلسو اینڈ اوپن ٹو سجیشنز آلسو. اسی طرح سے آئی ایم ویری ہوپ فل اباؤٹ دا سوسائٹی. جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی، ہی از این آپٹمسٹ. آئی تھنک ہم لوگ بھی وی آلسو تھنک دیٹ اسپیشلی جو سندھی سوئل ہے، سندھ کی جو سرزمین ہے وہ بہت اوپن ہے، بہت فرٹائل ہے اور بہت کراس فرٹیلائزیشن کو انکریج کرتی ہے. اب میرے خیال میں جو پینلسٹ ہیں وہ اگری کریں گے کہ آپ ابھی بھی ہندو مندروں میں جائیں پورے سندھ میں، بابا گرو نانک کی، بابا گروبند سنگھ کی جو ہے وہ تصویریں لگی ہوں گی، جو پرابلی انڈیا میں بھی نہیں ہوتا. دس اونلی شوز ہاؤ ٹالرنٹ دا سوسائٹی ہیئر از. اور صرف ضرورت آؤٹ ریچ کی ہے، لوگوں کو، بچوں کو اسپیشلی. مطلب اگر ہم وے فارورڈ کی بات کریں گے، ہاؤ ڈو وی انکریج دیٹ، ٹالرنس کیسے بڑھائی جائے. میرے خیال سے میڈیا، کریکولم، فورمز لائک دیز، یہ سب چیزیں ہیں جو ذریعہ ہیں. رومانہ جی، آپ کا آرٹ سے گہرا تعلق ہے اور تعلیم سے بھی ہے، اور جو ملاحت نے ابھی بات کی آئی تھنک یہ پرفیکٹلی سیگوے کرتا ہے جو آپ سے مجھے پوچھنا ہے. آپ نے تقریباً 50 کتابیں بچوں کے لیے لکھی ہیں، السٹریٹ کی ہیں. تو ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے حوالے سے، کیونکہ ہم ابھی باہر ٹیکسٹ بکس کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ کتنی اس میں ایک وہ بریڈنگ گراؤنڈ ہے فار انٹالرنس، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اسکولوں میں کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے؟ اور اگر چیزیں اس سوچ سے لکھی جائیں کہ کمیونٹی نرچرنگ ہو، ڈائیورسٹی ہو، پیار محبت کی باتیں ہوں، وہ کس طرح کیا جائے؟ شکریہ سبھی. دیکھیے، اس سوال کے جواب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر جعفر احمد نے جو بات کی کہ فیسٹیولز ہوئے، اور ابھی جو انہوں نے ازدیار نے بات کی اس کو جوڑتے ہوئے ایک اور بھی ہوا، اس کا نام تھا ٹیچ فار پیس. وہ ٹیچرز کے لیے تھا، اسپیلٹ نے کیا. میرا اس میں ایک پریزنٹیشن تھا اس کتاب کے حوالے سے جو کراچی کی مختلف برادریوں پہ میں نے لکھی ہے، اور کوئی 64 اس میں کہانیاں ہیں لوگوں کے گھروں میں جا کے ان سے بات کر کے کہ وہ کس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا کلچر کیا ہے، ان کی لائف سٹائل کیا ہے، وہ کیا کسٹمز ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، ان کے ریچولز کیا ہیں. مجھے شوق تھا اس سب کو ڈاکیومنٹ کرنے کا.
تو میرا جب وہ ختم ہو گیا پورا، وہ ویژول تھا پورا پریزنٹیشن، تو جب ختم ہو گیا تو سوال جواب جب شروع ہوئے تو ایک صاحبہ نے کھڑے ہو کر پوچھا، اپنا تعارف کروایا، کسی اسکول کا نام بتایا کہ میں وہاں کی پرنسپل ہوں. انہوں نے مجھ سے کہا لیکن یہ جو پارسی ہوتے ہیں وہ تو کرسچن ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اسکول کی پرنسپل انہوں نے خود کہا، میں انہیں نہیں جانتی بالکل. تو میرا تو بس دم نکلنے والا تھا، لیکن بہرحال یہ سوچ کر کہ اگر ایک ہیڈ آف اسکول کا یہ حال ہے تو ان کے ٹیچرز کیا پڑھا رہے ہوں گے، ان کے بچے کیا پڑھ رہے ہوں گے. تو میں تو سمجھتی ہوں ایک تو یہ بات کہ جو انہوں نے تھوڑی سی رعایت کی ہے، اور جیسا ایک اور پروفیسر ہیں ہماری بہت مہربان، لاہور میں پڑھاتی ہیں، ڈاکٹر سیدہ عارفہ زہرا، وہ کہتی ہیں، وہ بات شروع کرتی ہیں کہ میرے محبوب ضیاء الحق. تو وہ جو محبوب ضیاء الحق ہے نا ہم سب کے، وہ جو کر کے مرے ہیں وہ تو ہم بھگت رہے ہیں، ہماری آگے نسلیں بھی بھگتیں گی. لیکن میں کہوں گی کہ یہ شروعات اس سے بھی بہت پہلے سے ہے. دیکھیے، جب اردو کو قومی زبان بنایا گیا، بنگالی کو بالکل آپ نے ایک طرح سے رد کر دیا. اس کے بعد پورا جو یعنی 50s 60s 70s بھٹو کا زمانہ بھی، ذوالفقار علی بھٹو کا جو چیزیں انہوں نے کی، جو احمدیوں کو جو اقلیت قرار دیا، تو یہ سب کا کنٹریبیوشن ہے. ٹھیک ہے نا، سسٹمیٹیکلی ہم نے اس کو ختم کیا ہے. اور جہاں تک کریکولم کا تعلق ہے، کیونکہ جیسا سبین نے کہا، میرا کچھ تھوڑا بہت تعلیم کے میدان سے تعلق رہا ہے اور چھوٹے بچوں کے حوالے سے بھی رہا ہے، تو اور کتابوں سے. تو یہ جو ایک وہی یونی ڈائمینشنلزم کی جو بات ہو رہی ہے، اور میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ ہم جو 8 لوگ اسٹیج پہ بیٹھے ہیں اور آپ سب بیٹھے ہیں، ہم سب اقلیت ہیں، ہم سب اپنے طور پہ ایک اقلیت ہیں. ٹھیک ہے. تو اور میری کتاب کا مقصد بھی یہ تھا، ایک طرح سے ایک آئینہ دکھانا کہ آپ بھلے ہی کہیں کہ میں مسلمان ہوں، لیکن میں اس میں بھی کتنے سارے فرق ہیں. زبان کا فرق ہے، کھانے پینے کا فرق ہے، لباس کا فرق ہے، اور جس چیز کو آپ مانتے ہیں، جو آپ کے جو بھی رسم و رواج ہیں، ہر چیز میں فرق ہے. تو ہر کوئی اپنی طور پہ ایک اقلیت ہے. ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ٹیکسٹ بکس میں صرف یہ کر دیا کہ یہ 4 صوبے ہیں، یہ 4 زبانیں ہیں، یہ 4 لوگ ہیں. اور میں اتنے سالوں سے سوچتی تھی، بچپن سے یہ بات، کہ لیکن میری دوستیں ہیں، کوئی دلی والی ہے، کوئی میمن ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی کرسچن ہے، کہیں مجھے تو ان کا کوئی ذکر ہی نہیں ملتا کسی کتاب میں. تو یہ تو ہم جب بچپن میں، ہماری بھی یہ صورتحال نہیں تھی پاکستان کی، لیکن بہرحال اسکول کے زمانے سے یہ تھا کہ ہم پڑھتے نہیں تھے ان لوگوں کے بارے میں. ہمیں نہیں بتایا جاتا تھا کہ کراچی، اگر صرف آپ کراچی کی شہر کی بات کریں تو اس کے بنانے والے جو لوگ تھے وہ پارسی، ہندو، کرسچن، زیادہ وہ لوگ تھے، مسلمان بعد میں آئے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا یار کہ نہیں معلوم، واقعی نہیں معلوم، اس لیے کہ ہم نے کبھی وہ چیزیں سجھائی نہیں. میں سلام ہے انیتا کو کہ وہ کہہ رہی ہیں، اور ان سب کو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی یہ پرسنلی یہ تھریٹ محسوس نہیں کیا. میں جب لوگوں کے گھروں میں گئی اور ان سے بات کی، مثلاً ایک بہت جانا پہچانا نام ہے دیپک پروانی، فیشن ڈیزائنر ہیں، ہندو ہیں، سندھی ہیں. ان کی اماں نے مجھے کہا کہ میں ڈرتی ہوں ساڑی پہنتے ہوئے، میں بندیا نہیں لگاتی، میں اپنی مانگ میں سندور نہیں بھرتی، اس لیے کہ مجھے ڈر لگتا ہے. یہی بات لتا نام کی جو جھاڑو لگاتی ہے لوگوں کے گھروں میں، وہ بھی ہندو ہے، اس سے میں ملی EI لائنز میں، اس کا گھر، اس نے مجھ سے ایگزیکٹلی یہی بات کہی. تو نہ اس میں کلاس کا ڈسٹنکشن تھا. میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ حقائق ہیں، یہ موجود ہیں. ہم سب جو ہیں اپنے طور پہ تھریٹنڈ ہیں. جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہمیں
اور ہم سب کو جاگنا چاہیے، اگر اب بھی نہیں جاگے ہم کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے آس پاس. جیسا سبین نے کہا، آج دیکھ لیجئے کس بیک ڈراپ میں ہم بات کر رہے ہیں. کل رات کو میں بہت دیر سے ٹی وی دیکھنا شروع کیا تو وہ ایک پٹی چل رہی تھی کہ اورنگی ٹاؤن میں بم بلاسٹ ہوا، اتنے لوگ مر گئے. آج پتہ چلا لاہور میں 2 چرچز میں آج اتوار کا روز ہے، سروس ہوتی ہے ظاہر ہے اتوار کو، تو وہ ٹارگٹ کیے گئے. کل کسی اور جگہ ہوگا. یہ روزانہ کا یہ سلسلہ چل رہا ہے. یہ بہت یعنی اچھی بات ہے کہ ہم یہ فیسٹیولز کر رہے ہیں، ہم یہ چیزیں ہم نے جو، میں اس کی فاؤنڈنگ ممبر بھی ہوں، ایک آئی ایم کراچی کنسورشیم جو بنایا ہے، تو اس میں بھی جو سوچ ہے پوری وہ یہی ہے کہ ہم اس چیز کو باہر لے کے جائیں، اپنی پبلک اسپیسز کو ریکلیم کریں. اور یہ سارا سلسلہ جو ہے، یہ سب نے کہا نا آج، اور میں بھی وہاں بیٹھ کے یہی سوچی تھی جب وہ ماہی گیر اپنا بتا رہے تھے، مجھے اتنا خوبصورت لگا وہ، اور اتنا افسوس بھی ہوا جو پیغام وہ دے رہے تھے. لیکن میں یہی سوچی تھی کہ کاش یہ اگر فرض کریں کہ یہ صدر میں ہو رہا ہوتا، کسی چوراہے پہ یہ ہو رہا ہوتا اور زیادہ لوگوں تک یہ میرے بات خیال سے اگر ہو رہا ہے تو اچھی بات ہے، اور اب یہی دیکھنا ہے کہ ان چیزوں کو آگے کس طرح بڑھایا جائے. اور جو آپ نے بات کہی اور انہوں نے بھی کہی کہ ہمیں سب پش بیک کا حصہ بننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک ریالٹی ہے. فائنل لاسٹ No, I just want to say کہ جو ابھی شو ہوا تھا نا، had this festival just invited 1 or 2 schools, اور not کہ اس طرف والے جو کلفٹن ڈیفینس والے somebody from نازو آباد، نارتھ کراچی لیا ہے، یہ schools کو ہی لا کے دکھا دیتے تو یہاں پہ بھی جو بیٹھے ہوتے بچے، اگر آپ 8th 9th and 10th کو تو they would have really listened. آج کل تو بچے are very knowledgeable, they are totally aware کہ کیا ہو رہا ہے، مگر یہ کہ ان کی ڈائریکشنز نہیں ہوتے ہیں. they are so engrossed in their studies. یہاں پہ یہ سارے festivals ان کے تھوڑے تھوڑے سے حصے جانا چاہیے. آئی نو آف اے کالج جو میوزک کے بارے میں تو انہوں نے ایک طبلہ پلیئر کو بلایا، جسٹ پلے فار 20 منٹ، سب کو بلا کے آپ سن لیں، پھر ایک ستار والے کو بلا. سو اس میں سے 50 بچے بیٹھے ہوں گے، مے بی 1 چائلڈ سے کہ نہیں یہ ساز مجھے سیکھنے کا شوق ہے. میرے خیال سے اس پینل سے یہ بھی ایک چیز نکل سکتی ہے کہ لوگ کولیبریٹ کریں گے. جیسے اگر آپ کسی کو جانتے ہیں تو آپ بلا لیں ان کو، اور آپس میں ایک وہ کمیونٹی اسی طرح بڑھے گی. کیونکہ یہ جو کلچر ہے، آرٹ، میوزک، پوئٹری، تھیٹر، دس از دی اونلی تھنگ دیٹ کین سیو اس. تو ہمیں مل کے کام کرنا ہے اور بڑھانی ہے اس بات کو.